اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ قربانی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قربانی کے حکم کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ یاد رکھیں، قربانی کبھی تو نفل ہوتی ہے اور کبھی واجب ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جس شخص میں، اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت، 4 شرائط پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ 4 شرائط کون کون سی ہیں؟ تو اس میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا مقیم ہونا، اور چوتھا صاحب نصاب ہونا، یعنی مالک نصاب ہونا۔ جس شخص میں بھی یہ 4 شرائط پائی جائیں گی اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب یہ شخص گھر کا کوئی ایک فرد واحد بھی ہو سکتا ہے، گھر کے 2 افراد بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر کثیر یا تمام افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ الغرض جس شخص میں یہ 4 شرائط پائی جائیں گی اس پر الگ الگ اپنی اپنی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ وہ 4 شرائط ہم نے ذکر کی، آئیے تھوڑا سا اس پہ تفصیلی کلام کر لیتے ہیں کہ مسلمان ہونا، یعنی کہ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ کافر پر جو چیز واجب ہے وہ ہے فقط ایمان لانا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے۔ تو پہلے ایمان شرط ہے اور اس کے بعد شریعت مطہرہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو کافر پر صرف ایک ہی چیز واجب ہے، وہ ہے ایمان لانا، لہٰذا جو شخص مسلمان نہیں اس کا قربانی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ دوسری شرط بالغ ہونا۔ یاد رکھیں، جو لڑکی ہے وہ 9 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک، اور جو لڑکا ہے وہ 12 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر 15 سال کی عمر تک بھی علامت بلوغت ظاہر نہیں ہوئی تو اس صورت میں 15 سال کی عمر ہوتے ہی ان پر بلوغت کا حکم لگ جائے گا، یعنی 15 سال سے جو بڑی عمر کی چاہے مرد ہو یا عورت وہ بالغ قرار پائیں گے۔ تیسری شرط مقیم ہونا، یعنی کہ شرعی مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شخص اپنے شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی نیت سے نکلا، اس حال میں کہ وہ 15 دن سے قبل واپس آ جائے گا، تو ایسا شخص شرعی مسافر ہے۔ لہٰذا جس میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں گی وہ شرعی مسافر قرار پائے گا کہ اپنی شہر کی حدود سے نکلا ہو، پھر 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ ہو، 15 دن سے قبل واپس آنے کی نیت بھی ہو، تو اس صورت میں وہ شرعی مسافر قرار پائے گا۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی، یعنی کہ وہ اپنے شہر کی حدود سے نہیں نکلا، اندر ہی ہے، تو بھی مسافر نہیں۔ شہر کی حدود سے نکلا لیکن 92 کلومیٹر کا سفر نہیں طے کر رہا، تو بھی مسافر نہیں ہے۔ یا سفر تو طے کر رہا ہے لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں بھی وہ وہاں پہنچنے کے بعد مسافر نہیں رہے گا۔ بارہا تیسری شرط مقیم ہونا ہے، تو جو شخص مقیم ہو تو وہ بھی قربانی کی شرائط میں سے ایک ہے۔ آخری شرط مالک نصاب ہونا۔ اس کو بڑے غور سے سماعت کریں، کیونکہ عام طور پر جو 3 شرائط ہیں وہ تو تقریباً پائی جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ کہ مسلمان الحمدللہ ہم سب ہی ہیں، اور مقیم بھی تقریباً ہم سب اپنے گھروں پر ہوتے ہیں، اور بالغ بھی یقیناً ہیں۔ اب جو چوتھی شرط ہے وہ بڑی اہم ہے، جس کا سمجھنا اور جس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ شرط ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی مالک نصاب ہونا۔ تو قربانی کے لیے جو نصاب ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو سن لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اور صرف سونا ہے، یاد رکھیں میں نے کہا صرف اور صرف سونا ہو، اگر یعنی ساتھ کچھ چاندی نہیں، ساتھ کچھ پیسے نہیں، کوئی مال تجارت نہیں، یعنی اس کی ملکیت میں سوائے سونے کے کوئی اور چیز شامل نہیں ہے۔ ہاں، تو اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اور صرف سونا ہے تو پھر وہ سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، اگر اس سے کم ہے تو پھر مالک نصاب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اور صرف چاندی ہے تو وہ چاندی 52.5 تولہ کے برابر ہونی چاہیے، اگر کم ہے تو پھر مالک نصاب نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس کیش ہے، اب وہ چاہے بانڈ ہوں
یا پھر وہ ویسے ہی کوئی کرنسی ہو، وہ ڈالرز ہوں وغیرہ وغیرہ، کرنسی کی کوئی بھی صورت ہے، کرنسی ہے یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہے، تو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو پھر مالک نصاب ہے، اگر نہیں تو پھر مالک نصاب بھی نہیں۔ چاندی کی قیمت کا اعتبار کرنٹ ریٹ کے مطابق ہوگا، یعنی جس وقت آپ قربانی کے دنوں میں داخل ہو جائیں اس وقت دیکھیں کہ مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے، تو جو ریٹ ہوگا اسی کے مطابق اس کا اعتبار ہوگا۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسے وغیرہ موجود ہیں یا مال تجارت ہے تو اس صورت میں بھی وہ شخص مالک نصاب کہلائے گا۔ یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد ایسا سامان موجود ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو پھر یہ بھی مالک نصاب ہے۔ یہ وہ صورتیں تھیں جہاں پر تنہا مال کی بات ہوئی، صرف سونا ہو، صرف چاندی ہو، صرف مال ہو، صرف حاجت اصلیہ سے زائد سامان وغیرہ ہو۔ لیکن جب دو مالیت مل جاتی ہیں، یعنی مثلاً کسی کے پاس کچھ سونا ہے 1 تولہ، آدھا تولہ، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سونا 7.5 تولہ ہوگا، چاندی 52.5 تولہ ہوگی، نہیں، بلکہ اب دونوں کو ملا دیا جائے گا اور اعتبار ہوگا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا۔ یہ اعتبار بھی اس سبب سے ہے کہ اس میں اصول یہ ہے کہ سونا اور چاندی میں سے جو چیز کم ہوگی اعتبار اس کا ہوگا۔ تو ہمارے عرف کے اندر چاندی سستی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 7.5 تولہ سونے سے کم ہے، لہٰذا چاندی کا اعتبار ہو رہا ہے۔ اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ جہاں پر سونے کی قیمت سستی اور چاندی کی مہنگی ہو جائے تو پھر اعتبار سونے کا ہوگا۔ بہرحال ہمارے عرف میں چاندی کا اعتبار ہے، تو اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے یا پھر کچھ سونا ہے اور ساتھ کچھ پیسے ہیں، وہ پیسے اگرچہ 10 روپے کا نوٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر ملکیت میں ہیں اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اب سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں مالوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی سونے کو بھی ملائیں گے اس کی قیمت کیا ہے، چاندی کو بھی ملائیں گے اس کی قیمت کیا ہے، اگر کیش وغیرہ ہے تو اسے بھی ملائیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ان تمام کی قیمتوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ مال 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو پہنچ رہا ہے تو مالک نصاب ہے، قربانی کرنی ہوگی، اور اگر مالک نصاب نہیں ہے یعنی کہ اس حد کو نہیں پہنچتا، کم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کے بارے میں سماعت کر لیجئے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ تمام چیزیں جو ضروریات زندگی کا حصہ ہیں۔ مثلاً گھر ہے انسان کا جس میں وہ رہتا ہے، اگر گھر کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے جو بالکل خالی ہے، جس کا کوئی استعمال نہیں ہے، تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس اگر 2 یا 3 گھر ہیں، رہتا ایک میں ہے، اب باقی 2 گھر ایکسٹرا ہیں، اگرچہ اس نے اس کو کرائے پر دیا ہوا ہو یا ویسے ہی خالی پڑے ہوں، تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح گھر کے جو ٹی وی وغیرہ ہے، تو ٹی وی ضرورت کی چیز نہیں ہے، اسے ضرورت کی چیز میں شمار نہیں کیا گیا، لہٰذا ٹی وی وغیرہ کی قیمت کو بھی ملایا جائے گا اور یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی فریج وغیرہ گھر پر ایسا رکھا ہوا ہے جس کا استعمال نہیں ہے، پیک ہے، جیسے کہ عام طور پر ہماری بہنیں جب شادی کر کے گھر جاتی ہیں تو ان کے فریج وغیرہ اور بہت ساری ایسیسریز ان کی ایسی ہوتی ہیں جو ایسے ہی رکھی رہتی ہیں، کیونکہ گھر میں ظاہر ہے یہ چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، ڈبل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں ان سب کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد شمار کی جائیں گی، یعنی جو ضرورت کا حصہ نہیں ہے، تو پھر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے اکیلی یا پھر دیگر مال کے ساتھ مل کر، تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ 4 شرائط، یعنی کہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا، جس شخص میں یہ 4 شرائط پائی جائیں گی اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا، بغیر قربانی کرے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے عرف عام کے اندر یہ بڑی کثرت کے ساتھ غلطی کی جاتی ہے کہ گھر کا ایک سربراہ اپنی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور باقی سب کی طرف سے کوئی قربانی نہیں ہوتی اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پورے گھر کی قربانی ادا ہو گئی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی الگ الگ باقاعدہ سے قربانی کی جائے گی، تو پھر اس کے بعد قربانی ہو پائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ بچیوں کے پاس سونا وغیرہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ کوئی جاب نہیں کرتی، اگرچہ وہ کچھ کماتی نہیں ہیں، لیکن ان کے ملکیت میں اتنا سونا ہوتا ہے، اس طرح زوجہ ہیں انسان کی، تو ان کے پاس بھی عام طور پر اتنا سونا وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کی طرف سے قربانی دیکھا گیا ہے کہ نہیں کی جاتی۔ تو یاد رکھیں کہ جس کے پاس اتنی مالیت اور یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہوگی، وہ اگرچہ بیوی ہو، وہ اگرچہ بچہ ہو، وہ اگرچہ بچی ہو۔
تو بالغ ہونی چاہیے، اور مالک نصاب اگر ہے تو پھر اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ تو آخرت کا حساب سخت ہے، دنیا کا مال وقتی ہے، تو اس مال کو بچانے کی وجہ سے آخرت کو تباہ ہرگز نہ کیا جائے۔ خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں بہترین طریقے سے قربانی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔